الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات مبارک جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عظیم جملے اور بڑے عام قاعدے جو سب کو شامل ہونے والے ہیں اور ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، کیونکہ اس لیے اس کا عنوان بھی علماء نے ابواب البر والصلہ تجویز فرمایا ہے. كما قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن هشام الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن شفيع عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان فتلا عليه ليس البر ان تولوا وجوهكم الى اخر الايه. قال ثم سأله ايضا فتلاها عليه ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك وهذا منقطع. فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر رضي الله تعالى عنه فإنه مات قديما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے، لیکن روایت تو منقطع ہے کیونکہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقاء ہی ثابت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے، وفات فرما گئے، تو انہوں نے تو ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، لقاء بھی نہیں ہے، تو لہذا سند میں تو انقطاع ہے. انہوں نے روایت یہ بیان کی کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوچھا ہم نے حضور میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ایمان کیا ہے، تو آپ نے پھر یہ آیات مبارک تلاوت فرمائیں، یعنی جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی وہی مومن کہلانے کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے آخر میں جا کے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو ان صفتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. کیا مانا؟ یعنی اپنی زبان سے جو اقرار کیا تھا اسلام اور ایمان کا اس کو سچا کر دکھایا. یہ تو نہیں کہ آدمی ایمان کا تو اقرار کرتا ہو اور اسلام کا نام بھی لیتا ہو لیکن اس کے پاس اعمال صالحہ بھی نہ ہوں، اور اس کے اندر کس ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین صرف زبانی کلامی حد تک ہو تو پھر تو وہ اسلام یا ایمان نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ایمان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور عمل ہو ارکان کے ساتھ، پھر جا کے ایمان بنتا ہے. صرف زبانی کلامی دعویٰ کرنے سے اور دل میں نہ ہو پھر نفاق بنے گا، اگر زبان میں ہو اور دل میں نہ ہو پھر ایمان بھی نہیں ہوگا. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو پھر بھی ایمان کامل نہ ہوا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں پھر یہ آیات مبارک تلاوت فرمائیں. حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ ثم سال، پھر انہوں نے پوچھا، پھر حضور نے یہی آیات تلاوت فرمائی. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور ایمان کی مجھے تعریف فرمائیں، تو حضور نے پھر بھی یہی آیات مبارک تلاوت فرمائیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی بھلائی کا کام کرو تو تیرے دل کو بڑا پیارا لگے، اچھا لگے، پسند آئے، تو سمجھو یہ ایمان کی نشانی. اور اگر تم سے اللہ نہ کرے یعنی کوئی برائی کا صدور ہو جائے، گناہ کا ہو جائے، تو دل تیرا نفرت کرے کہ یار میں نے غلطی کی ہے، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے.
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا نہ کرے تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم اس کو یہ محسوس کرو کہ بھئی میرے اوپر تو پہاڑ گر پڑا، اب تم ڈر رہے ہو اور رو رہے ہو اور ندامت محسوس کر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریادیں کر رہے ہو اور بار بار پھر نیکی کے عمل کر رہے ہو کہ کسی طرح میں اس گناہ کی میل کچیل کو دھو ڈالوں، تو سمجھو کہ ایمان ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا کہ اگر تم سے گناہ کا کام ہو جائے اور تم یہ سمجھو کہ جیسے ایک مکھی ناک میں بیٹھی تھی اور یوں کر کے اچھا جی کیا ہوا جی، انسان جو ہے جی بندے سے ہوتے رہتے ہیں، تو سمجھو کہ ایمان اندر ختم ہو چکا ہے۔ یعنی جب برائی کا تمہیں کوئی خوف ہی نہ رہے، جب برائی تمہیں برائی نظر ہی نہ آئے کہ کر لیا جیسے کہ آج کل اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں کہ آپ جیسے دیکھیں نا جی عام لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کا فکر ہی نہیں، یعنی مقصد ہے کہ وہ خیال ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اہم۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جھوٹ پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں۔ اسی طرح بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں گے، بھی تم نے سنا ہے فلاں نے یہ کیا، 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 ایسے شروع، حالانکہ کسی نے پوچھا بھی نہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں، کوئی نفع بھی نہیں، کوئی ایسے شروع ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اتنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم بھائی مر جائے اور مردے کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاؤ پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور پہلے تو بھائی کا گوشت کون کھائے گا، پھر بھائی بھی مردے کا گوشت کاٹ کے کھانا، تو فرمایا غیبت اور کیا ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے کہ وہ نہیں سن رہا اور تم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو اور مزے لے رہے ہو، اور آدمی پرواہ بھی نہیں کرتا، غیبت کر رہا ہے لیکن غیبت کا خیال ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان جب مسجد میں آ جائے اللہ کے گھر میں، یعنی مسجد الحرام ہے یا اور مسجدیں ہیں دنیا کی جہاں جہاں بھی اللہ کی مسجدیں ہیں، مسجد میں آنے کے بعد اگر کلام مباح یعنی ایسی کلام جس میں گناہ بھی نہ ہو، اگر وہ کلام بھی کرے تو اس کی نیکیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں کہ جیسے سوکھے پتے تیز ہوا میں جھڑ جاتے ہیں، ایسے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں سب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد الحرام میں اور گپے لگا رہے ہیں اور قصے اور کہانیاں، اور تم کہا یار آج کے سنا تھا فلانی بات اور تم کہاں گئے تھے، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے جیسے کوئی کسی بازار میں سیر کر رہے ہوں، طواف کے اندر ہیں اور ہاتھ جناب گلے لگ رہے ہیں، کہا لگی ہوئی ہے، کیا ہے یہ؟ اور پھر اس کی پرواہ بھی کوئی، اس کا احساس بھی کوئی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ بھئی میں نے تو اپنی نیکیاں تباہ کر ڈالی، ختم کر دی میں نے اپنی نیکیوں کو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر اس لیے بنائے گئے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام بلند ہو، تم آ کے قرآن پڑھو، تم آ کے اللہ کا ذکر کرو، تم آ کے طواف کرو، تم آ کے تسبیح کہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو خاموش بیٹھے رہو اور اس کے بعد اپنا چلے جاؤ باہر جا کے اپنی دنیا کی باتیں کرو۔ لیکن اللہ کے گھر اس لیے تو نہیں بنائے گئے کہ تم قصے اور کہانیاں اور جھوٹ اور ایسے بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کے ملکوں کی خبریں دیں گے۔ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کوئی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ایسے بیٹھیں گے نا، اچھا آج تم نے فلاں ریڈیو سنا تھا، آج تم نے فلاں سنا تھا، آج تم نے پتہ نہیں کیا، اور کام کیا ہے پوچھو بھی کام کیا کرتے ہو، کہتا جی جھاڑو دیتا ہوں بلدیہ میں۔ کیا ہے یعنی اندازہ کر، اچھا ابھی تمہاری کیا تنخواہ ہے جی؟ 800 ریال مہینے میں جی نوکری کرتا ہوں، 800 ریال مہینے پہ نوکری کرتا ہے، ساری دنیا کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، جیسے پوری دنیا کا کام اس بیچارے کے کہنے پہ رکا ہوا ہے، اگر اس نے رائے دے دی تو شام کو معاملہ الٹ جائے گا، اور اس نے اگر ناراضگی کا اظہار کر دیا تو لوگ ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے بندے یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ خاموش رہو، اگر تم بہت بات کرتے ہو تو پھر اللہ کے ذکر کی
ہاں دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کے معاملات بازاروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، اللہ کے گھر تو اس لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں برائی بری نہ لگے اور اچھائی پیاری نہ لگے تو سمجھو ایمان نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال المسعودی حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال جاء رجل الى ابي ذر رضي الله تعالى عنه فقال ما الايمان فقرأ عليه هذه الايه ليس البر ان تولوا وجوهكم حتى فرغ منها فقال الرجل ليس عن البر سألتك فقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده المؤمن إذا عمل حسنة سرت ورجا ثوابها وإذا عمل سيئة أحزنت وخاف عقابها ورواه ابن مردويه وهذا أيضا منقطع والله أعلم۔ اچھا اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت ابی ذر کی خدمت میں آئے۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں میرے مدنی سرکار کے، تو صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتلاؤ۔ تو حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ تو اس نے کہا کہ ابی ذر میں نے آپ سے ابواب البر نہیں پوچھا، بر کے بارے میں نے تو ایمان کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو حضرت ابی ذر نے فرمایا کہ میرے بھائی اسی طرح جیسے تم نے سوال کیا ہے حضور سے سوال کیا گیا کہ مل ایمان، تو حضور پاک نے یہی آیت پڑھی تھی کہ یہ ایمان کی صفتیں ہیں، یہ ایمان کی علامات ہیں۔ تو وہ بندہ بھی اسی طرح راضی نہیں ہوتا تھا جیسے تو میری بات پہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اپنی انگلی سے اور فرمایا کہ دیکھو کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب مومن سے اچھا کام ہو جائے تو خوش ہو جائے اور اللہ سے ثواب کی امید کرے، اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کو برا محسوس کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہ سند بھی منقطع ہے۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلًا بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ حَوَّلَهُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى نُفُوسِ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِيَانَ حِكْمَتِهِ فِي ذَلِكَ وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق والمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس نماز پڑھیں، پھر حکم دیا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں۔ تو یہ بات جو تھی اہل کتاب والوں کو بھی بڑی عجیب لگی کہ بھی پہلے تو ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ بھی بدل دیا۔ اور بعض مسلمانوں کو بھی یہ بات بڑی مشکل لگی کہ بھئی کعبہ شریف کا حکم آخر کیوں تبدیل ہو گیا کہ پہلے ہمیں حکم ملا ادھر نماز پڑھو، اب حکم ملا کہ ادھر نماز پڑھو۔ تو اس پر اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی اور حکمت بیان فرمائی کہ مومن بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع کرے، اللہ جدھر پھیرے پھر جائے، جدھر سے چاہے رک جائے۔ اللہ کا حکم نہ ہو چلو تم مشرق کی طرف نماز پڑھتے رہو تو کیا فائدہ ہے، اللہ کا حکم نہ ہو مغرب کی طرف رخ کر لو تو کیا فائدہ ہو جائے گا، اللہ کا حکم نہ ہو شمال کی طرف نماز پڑھتے رہو، جنوب کی طرف نماز پڑھتے رہو، یہ جہتوں کی طرف پھرنا گھرنا تو کچھ نہیں، اصل بات تو حکم خدا کی پابندی ہے کہ تم اپنے دلوں کو اللہ کے تابع کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش فرماتے ہیں، اللہ جدھر حکم دے ادھر پھر جاؤ، اللہ جدھر سے منع کریں ادھر سے رک جاؤ۔ اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو ایمان کامل ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے، روک دیا ختم ہو گیا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا غلام ہو کہ بھی جو حکم، اچھا بعض حکم ایسے ہیں جن کی حکمت بندے کو سمجھ آ جاتی ہے،
بعض حکم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حکمت بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی نہ آئے، لیکن اللہ رسول کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہی، اب دیکھیں نا جی کہ ایک آدمی مثلا اس بحث میں پڑا رہے کہ دیکھو جی حجر اسود کو تو بوسہ دیتے ہیں اور باقی 4 کونے جو ہیں ان کو بوسہ نہیں دیتے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ جہاں حضور پاک نے بوسہ دیا، بوسہ دینا سنت، جہاں میرے مدنی پاک نے ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگانا سنت، جہاں میری سرکار نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اشارہ بھی نہیں کیا، بوسہ بھی نہیں دیا، وہاں ہاتھ نہ لگانا سنت۔ اب زیادہ اگر ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو خود ٹھوکر لگے گی اور گر جائیں گے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی عمل فرماتے ہیں وہ اپنے منشے سے نہیں فرماتے، حکم خدا سے فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ کے حکم پہ حضور پاک نے ہمیں عمل کر کے نمونہ دکھلا دیا تو اب ہمیں بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی حکمتیں اب دیکھو، چونکہ یہ 2 کونے جو ہیں یہ تو کعبہ شریف کے اندر کے کونے ہیں، باہر کے کونے ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح حجر اسود جو ہے وہ ایک کونے میں ہے، کسی اور کونے میں ہے ہی نہیں۔ اور رکن یمانی کے بارے میں بھی روایات میں موجود تھا کہ جو آدمی یہاں سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے آمین کہتے ہیں کہ جب وہ رکن یمانی پہ آئے اور دایاں ہاتھ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو منظور فرما۔ اچھا، اور دوسری حکمتیں بعض علماء نے یہ بھی لکھی ہیں کہ کعبۃ اللہ کا ایک دروازہ تو اسی جگہ ہے نا جہاں اب ہے، اور دوسرا دروازہ اس کے مقابل میں حضور پاک کی تمنا مبارک تھی کہ اس طرف بھی نکالا جائے تاکہ لوگ ادھر سے داخل ہوں اور اس دروازے سے نکل جائیں۔ تو اس دروازے سے جو پہلا کونا ہے وہاں بھی خدا بندے قدوس نے حجر اسود رکھ دیا کہ وہاں سے ابتدا بھی ہو اور بوسہ دیا جائے، اور اس دروازے کے کونے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکن کو معین فرما دیا۔ اور یہ 2 کونے چونکہ داخل کعبہ ہیں لیکن لہذا یہاں نہ اشارے کی ضرورت ہے اور نہ بوسہ دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں تب ہیں جب آپ کسی غیر مسلم کو سمجھا رہے ہوں۔ مسلمان کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ حضور نے بوسہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ ہم نے جب کلمہ ہی محمد پاک کا پڑھا ہے، ہم نے جب ایمان ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ رکھا ہے، تو اب ہمارے لیے تو حضور کا ہر عمل جو ہے وہ نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان یہ ہے کہ طاعت اللہ عز و جل، اپنے اللہ کی طاعت کرو، اللہ کے اوامر کو پکڑو اور اللہ جدھر پھیرے پھر جاؤ، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے لیے قانون بنایا۔ یہی بر ہے، یہی نیکی ہے، یہی تقویٰ ہے اور یہی ایمان کامل ہے۔ ہاں تمہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو چاہے ادھر منہ پھیرو یا ادھر منہ پھیرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات تو حکم خدا بندی کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلِهَٰذَا قَالَ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية كما قال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ قربانی کی عید پر جانور ذبح کریں، یا اللہ ان کو حج نصیب کرے تو آ کے دم کران اور دم شکر ذبح کریں، تو اس بکری کے ذبح کرنے کا اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، تمہاری ان بکریوں کا تو نہ گوشت اللہ کو چاہیے نہ اس کے خون کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ اللہ پاک تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کتنی پرہیزگاری سے میرے حکم کی طاعت کرتے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہے ذبح کرو، بس ذبح کرو، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تو کھانے سے بھی پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر صفت نقصان سے منزہ اور پاک ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک حکم دیا کہ میرے نام پہ خالص اس دن اپنے حصے کا ایک ایک بکری جو ہے وہ ذبح کرو۔ اب بندے نے ذبح کر دی، مانا اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اچھا، اب اس کی کوئی حکمتیں شروع کرے ڈھونڈنے کے لیے تو پھر حکمت وہی ہے جو قربانی ابراہیم علیہ السلام میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا،
لیکن اللہ نے قربانی منظور فرما لی اور بیٹا بھی ذبح نہ ہوا اور جنت سے ایک دمبا بھیج کے ذبح کرا دیا گیا، تو وہ عمل میرے مولا کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اپنے بندوں کے لیے اس طریقے کو جاری فرما دیا۔ اور دوسری بھی اس میں حکمت یہ ہے کہ چلو سال میں کچھ دن تو ایسے آتے ہیں کہ غریبوں کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو جائے، ورنہ غریب آدمی بیچارہ تو گوشت دیکھ ہی نہیں سکتا۔ غریب لوگ جو ہے بیچارے وہ تو مہینوں تک بلکہ سالوں تک ترستے رہتے ہیں کہ کوئی گوشت کبھی نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ نے ان کی مواسات کے لیے بھی ایک حکم رکھ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ علماء نے فرمایا کہ خدا کی قدرت ہے اور حکمتیں ہیں کہ جیسے مال میں زکوٰۃ ہے، سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، جانور میں بکری میں اپنا گائے میں زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی ہر چیز کو اس کے جنس سے پاک کرو، کہ ابھی سونا ہو گیا زکوٰۃ نکل گئی، حلال ہو پاک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں پیسہ زیادہ دے دیا، ہم نے 2.5% زکوٰۃ دے دی تو گویا پیسے کی خیرات نکل گئی۔ اللہ نے ہمیں بکریاں زیادہ دے دی، ہم نے بکریوں کی زکوٰۃ نکالی تو گویا بکریوں میں پاکی آ گئی۔ اسی طرح اگر گائے زیادہ ہو گئی، گائے کی زکوٰۃ نکال، تو اب ہر چیز کا بدلہ تھا۔ اب انسان کو اللہ نے جیسے جسد دیا ہے، روح بھی تو دیا ہے، تو اللہ چاہتے تھے کہ کوئی روح کا بدلہ بھی تو ہو۔ روح کا بدلہ کیا تھا کہ کوئی روح ختم کی جائے، اس لیے اللہ نے قربانی رکھ دی کہ میرے نام پہ قربانی کرو، میرے نام پہ جانور ذبح کرو، چونکہ وہ بھی تو روح والی چیز ہے۔ جب تم ذبح کرتے ہو اللہ کے نام کے لیے تو گویا تیرا روح اور جسد دونوں کی طرف سے ایک صدقہ اور خیرات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی حکمت ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو اتنا کافی ہے کہ حضور پاک نے جو عمل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، بس مسلمان کے لیے تو اتنی ہی کافی ہے کہ بھئی ہمارے لیے تو ہمارے آقا کا ایک عمل ہے اور نمونہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے فرماتی وقال اللہ فی ان ابن عباس فی هذه الآية ليس البر ان تصلوا ولا تعملوا وهذا ان تصلوا ولا تعملوا وهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود فأمر الله بالفرائض ولا عمل بها۔ اب جب مدینہ منورہ میں گئے، چونکہ سورۃ البقرہ مدنی ہے، وہاں جا کر یہ سارے احکام نازل ہوئے۔ فرمان الزاق مقاتلنا وذلك وقال ابو العالیہ كانت اليهود تقول قبل المغرب وكانت النصارى تقول قبل المشرق۔ یہودی جو ہیں وہ مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور نصرانی جو ہیں وہ مشرق کی طرف توجہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرق مغرب کی کوئی حقیقت نہیں، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو۔ فرمایا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يقول هذا كلام الایمان وحقیقته العمل۔ یعنی ایمان کا نتیجہ کیا نکلا کہ صرف ایمان زبانی کلامی بات نہیں بلکہ عمل اس کا نتیجہ، عمل نہ ہو تو پھر ایمان کا کیا فائدہ۔ یہی تو وجہ ہے نا جی کہ آج ہمارے ہاں اللہ پاک رحمت فرما دے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، ہمارے یہاں مشکل یہی ہو گئی ہے، جیسے دیکھو نا ایک آدمی بڑا خوبصورت ہو لیکن ایک آنکھ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کانا ہے، دونوں آنکھیں نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں اندھا ہے، دونوں ٹانگیں نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں لنگڑا ہے، اور بول نہ سکے ہم کہتے ہیں گونگا ہے، سن نہ سکے ہم کہتے ہیں بہرا ہے۔ اسی طرح ہمارا حال ہو گیا ہے، ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے لیکن حج فرض ہے نہیں کرتا، ایک آدمی یہ تینوں کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے نہیں رکھتا۔ ایک آدمی یہ سارے کام کر لیتا ہے لیکن زانی ہے، شرابی ہے، معاصی اور گناہوں میں پڑا ہوا ہے، فسق اور فجور میں الجھا ہوا ہے۔ ایک آدمی ماشاءاللہ نمازی بھی پکا ہے لیکن اپنی شکل حضور کی طرح نہیں بناتا، اپنا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا ہمارے اندر وہ کمی آتی گئی۔ تو جب سے یہ کمی آئی ہے اس وقت سے ایمان اور اسلام کی وہ قوت ختم ہو گئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیوں کامیاب تھے کہ ان کے سر سے لے کر پاؤں تک اتباع کی محمد الرسول اللہ،
انہوں نے دیکھا نا جی کہ اس جگہ حضور پاک آ کے کھڑے ہو گئے تھے، وہیں آ کے وہ کھڑے ہو جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں کھڑے؟ انہوں نے کہا میں نے یہاں اپنے محبوب کو کھڑے دیکھا تھا، بس مجھے اور پتہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، میں بیٹھ گیا، میں نے کھڑے دیکھا تھا، میں کھڑا ہو گیا۔ حضور جمعہ پڑھا فرما رہے ہیں، فرمایا جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں سے ہیں جو بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ میں نے تجھے تو نہیں حکم دیا تھا؟ اس نے کہا حضور میرے کان میں جب آواز پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ بس ختم ہو گیا، اس کے بعد میری کیا ضرورت تھی کہ پھر میں قدم اٹھا لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا، اعتکاف بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جہاد کیا۔ حضور پاک نے تجارت کی، تجارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی، مزدوری کی۔ حضور پاک نے پگڑی مبارک باندھی، پگڑی محبوب۔ حضور پاک نے چادر مبارک باندھی، چادر محبوب۔ حضور پاک نے داڑھی مبارک رکھی، داڑھی محبوب۔ یہ تھا ایمان کہ اپنے محبوب کی ہر چیز محبوب ہو۔ اب یہ تو کوئی دنیا میں فلسفہ نہیں کہ آپ کا کوئی دنیا میں بھی محبوب ہو، آپ اس کو کہیں کہ آپ مجھے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، آپ کا سارا بدن مجھے پسند ہے لیکن چہرہ پسند نہیں۔ یہ کوئی محبوب کا پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہے، اگر محبوب ہوتا تو چاہے سیاہ فام بھی ہو تو یہ تو پسند ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں واقعی ہمارا ایمان ہے کہ حضور سرکار مدینہ ہمارے محبوب ہیں اور ہماری ماں باپ جان مال آل اولاد سب مدنی سرکار کے نام پہ قربان ہے، یہ ہمارا واقعی ایمان ہے، جذبہ ہے، تو کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے حضور کی داڑھی مبارک تھی یا نہیں تھی؟ اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں۔ بھائی آپ دیکھو نا باقی مسئلوں میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی حضرت ہم کیا کریں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، آل حدیث والے یہ کہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں۔ حضرت ہم تو مصیبت میں آ گئے، ہم کہاں جائیں؟ مولویوں نے ہمیں لڑا رکھا۔ چلو بھائی حضور کی داڑھی مبارک میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی دیوبندی کہتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک نہیں تھی، کوئی بریلوی کہتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک نہیں تھی، کوئی آل حدیث، کوئی تبلیغ والا، کوئی بندہ یعنی جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی دین پڑھنا پڑھانا نصیب کیا یا سمجھتا ہے، ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، آپ کے معلومات کیا ہیں؟ حضور کی داڑھی تھی؟ بات کرنے میں تو کوئی شرم نہیں ہے، میں تو آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی شولوی تو ہونے نہیں گیا، آپ مجھے کوئی بڑا بزرگ سمجھے، میں تو طالب العلم ہوں۔ دیکھو نا ہم مثلاً آپ یہاں کھڑے ہیں، چلو ہر آدمی آپ کے معلومات کیا ہیں کہ حضور چھوڑیں، مولویوں کو بھی چھوڑیں، دیوبندی بریلوی کو بھی چھوڑیں، آپ کے معلومات کیا ہیں؟ حضور کی داڑھی تھی؟ ہاں جی تھی؟ ہاں سوچ لیں بھائی، کوئی بھول رہا ہو۔ اچھا 1,24,000 نبی جو گزرے ہیں ان میں بغیر داڑھی کے بھی کوئی نبی تھا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اہل بیت رسول، ان کی بھی داڑیاں تھیں کہ وہ کلین شیو تھے؟ سوچ لیں تو پھر ہماری کیوں نہیں؟ چھوڑیں مولویوں کو، آپ جھگڑے میں نہ پڑیں، آپ مولویوں کو اپنے گھر میں لینے دیں۔ آپ اپنے عقل سے مجھے بتائیں کہ جب 1,24,000 نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے اور سب نبیوں کا جو سردار ہیں اور پوری اللہ کی مخلوق میں افضل ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ، ان کی بھی داڑھی مبارک ہے، اور پھر میرے مدنی پاک کے خلفاء، صحابہ، اہل بیت سب کی داڑھی ہے۔ اچھا آپ نے کوئی ایسا اللہ کا ولی بھی دیکھا ہے جو کلین شیو ہو، داڑھی منڈواتا ہو اور ہو ولی اللہ؟ دیکھا ہو تو بتا دیں، نہیں دیکھا؟ کوئی ایک آدھ، آج کل تو بڑے بن جاتے ہیں یار، کوئی اللہ کا ولی، اچھا کوئی امام
کوئی مجتہد، کوئی محدث بغیر داڑھی والا دیکھا ہو تو پھر آخر ہمیں یہ کیوں پسند نہیں داڑھی؟ وجہ مجھے سمجھا، اس لیے کہ بیگم ناراض ہوتی، یا اس لیے کہ جی ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا اس لیے کہ جی چونکہ ہمیں تو سب کچھ انگریز نے سکھایا پڑھایا ہے اور ہمارا وہی مائی باپ ہے، جب اس نے نہیں رکھی تو ہم کیوں رکھیں؟ تو کوئی وجہ تو بتائے نا بھی، آخر ہم نے 1,24,000 نبی کو بھی ایک طرف ڈال دیا ہے اور پھر بھی ہم داڑھی منڈوا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اور دعویٰ یہ ہے کہ سبحان اللہ، صحیح حضور کے تو روزے پہ بھی جان قربان، تیری تو حضور کی داڑھی پہ جان قربان نہیں، تو کیا روزے پہ قربان ہوگا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو، منافقت کرتے ہو محمد عربی سے؟ سیدھی بات کرو، یا مسلمان ہو آدمی یا کافر ہو جائے، سیدھی اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہماری؟ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا، درمیان میں کوئی منزل نہیں۔ یا حضور کے ساتھ اپنی غلامی کا دعویٰ نہ کرو، اگر کرو تو پھر اتباع کرو۔ ماں جی سبحان دعا کریں جی، گناہ گار ہیں، دعا کریں، کیا نہ آئے تو کب آئے گا؟ یہ حکم ہے نا کہ اگر فرض آپ نے یہاں پڑھے ہیں تو نفل سنتے یہاں پڑھو، نفل یہاں پڑھو۔ پوچھا گیا ابھی کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جتنی جتنی زمین پہ سجدہ کرو گے قیامت میں تیری گواہی دے گا وہ ٹکڑا، اللہ تیرا بندے نے یہاں سجدہ کیا تھا، اس کو معافی عطا فرما۔ تو جتنی زیادہ جگہ پہ سجدہ کرو گے وہ جگہ تیری گواہ بنے گی۔ تو ہم جب ماشاءاللہ اپنا ماتھا مبارک اور چہرہ مبارک رگڑیں گے کعبہ شریف سے، تو یہ قیامت میں گواہی نہیں دے گا کہ میرا اللہ تیرے مدنی کی سنت برباد کر کے پھر مجھے بھی چہرہ لگانے کے لیے آ گیا ہے بدبخت؟ کم از کم اتنی جرت تو نہ کرتا کہ تیرے کعبے کو بھی گواہ بنا دیتا، اور اگر لگایا تھا تو پھر محمد مدنی کی سنت کی لاج رکھ لیتا، ورنہ صبح اٹھتے ہوئے پہلا کام یہ تو نہ کرتا کہ حضور کی سنت کو نالی میں پھینکے۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے۔ زبانی کلامی آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، زبانی کلامی دعوے تو آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، ویسے پٹواری نے بھی ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے مسلم شریف ہیں یہ، اور پاسپورٹ کے خانے میں بھی ماشاءاللہ لکھا ہے مسلم، بس اور پھر کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اتنی گواہیاں تو ہمارے پاس موجود ہیں، اور باقاعدہ بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سینئر ایک کلاس مجسٹریٹوں نے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی نبی پاک ہمیں مسلمان نہ سمجھیں تو کوئی حرج نہیں، ہمیں مجسٹریٹ تو مسلمان لکھتا ہے نا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج اگر اللہ تبارک و تعالی حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں اور ہم جب ان کو دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے یہ کوئی دیوانے ہیں، اور صحابہ ہمیں جب دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ مسلمان تو نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب وہ ہمارے اعمال کو دیکھیں گے، ہمارے افعال کو دیکھیں گے، وہ سمجھیں گے بھی یہ لوگ پتہ نہیں کس مذہب پہ ہیں، مسلمان تو نظر نہیں آتے، اور پتہ نہیں ان کا کیا مذہب ہے اللہ جانے۔ دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنی میں محمد مدنی کا غلام بنائے، ہمیں حضور کے شہر سے محبت ہو، ہمیں حضور کے صحابہ سے محبت ہو، ہمیں حضور کی سنت سے محبت ہو، ہمیں حضور کی شکل مبارک سے محبت ہو، ہمیں حضور کی سیرت، صورت، کردار، اقوال، افعال، اعمال، ہر چیز اتنی محبوب ہو جائے کہ سراپا محبوب بن جائے محمد مدنی کی ذات، کہ ان کا ہر عمل جو ہے ہمیں پیارا لگے کہ بھئی یہ ہمارے محبوب کا عمل ہے۔ ساری دنیا اعتراض کرے لیکن میں محبوب کا عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے مدنی پاک، سرکار مدینہ کے صحابی ہیں اور بڑے شان والے صحابی ہیں، صاحب سر رسول اللہ، جو حضور کے رازدان صحابی ہیں۔ آپ جب فارس کا علاقہ فتح ہو گیا، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، فارس، روم سب فتح ہو گئے، اسلام کے جھنڈے گڑ گئے،
تو حضرت حذیفہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے خیمے میں، اور ایک فارسی غلام قید میں تھا، وہ آپ کی حفاظت کے لیے اور خدمت کے لیے کھڑا تھا۔ تو آپ نے کھانے کا لقمہ جو اٹھایا، اتفاق سے لقمہ گرا اور ریت پہ جا پڑا۔ مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ریت میں جب لقمہ جا پڑا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا اور ایسے جھاڑا کہ مٹی اس کی گر جائے، اور پھر آپ نے کھا لیا۔ تو اس غلام نے کہا کہ یا حذیفہ، اور انہوں نے کہا کہ حضرت حذیفہ، آپ لوگوں کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، اب آپ فاتح بن گئے ہیں، یہ سارا ملک اب آپ کے قدموں میں آ گیا ہے، اور ہمارے علاقے میں یہ عیب ہے کہ آدمی مٹی سے روٹی اٹھا کے کھا لے۔ یہ فارس کے علاقے میں تو بلا بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بالکل یعنی ایسی بات ہے جیسے کوئی دیہاتی گنوار کرتے ہوں جن کو کوئی پتہ نہ ہو کہ روٹی کا ایک نوالا گر گیا مٹی پہ، پھر اٹھا کے منہ میں آدمی رکھ لے، گر گیا تو گر گیا، پھینک دے۔ یہ بڑی یہاں بری بات سمجھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ نے غصے کے ساتھ دیکھا اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقا، فرمایا خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا، ان فارس کے جاہلوں کے لیے میں اپنے محبوب محمد کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کے نزدیک کوئی چیز بری ہوگی تو بری ہوگی، میرے مدنی کی سنت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی نقل کرنے کی؟ میں نے تو اپنے محبوب کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا لو، اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع نہ کرو۔ ہمیں اپنے نبی نے سکھلایا ہے کہ برتن میں کوئی چیز بچی ہوئی نہ چھوڑا کرو، برتن کو صاف کر لو، ورنہ یہ برتن بھی تمہیں بد دعائیں دیتا ہے۔ اور حضور نے ہمیں فرمایا ہے انگلی کے ساتھ بھی لگا کے صاف کر لو۔ اب اگر انگلی چوسنے کو تم بد تہذیبی سمجھتے ہو تو یہ تیرے انگریز کے ہاں بد تہذیبی ہوگی، لیکن سنت ہے میرے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور نے فرمایا کہ اتنا کھانا لو جتنی تم کھا لو۔ حضور نے فرمایا اپنے سامنے سے بیٹھ کے اگر پیالہ ہے، برتن ہے، اپنے آگے سے کھاؤ، دوسرے کے آگے سے بوٹی اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ حضور نے فرمایا ٹیک لگا کے کبھی کھانا نہ کھایا کرو، کرسیوں پر ٹیک لگا کے، یہ متکبرین کی علامت ہے۔ فرمایا کھانے پہ یوں بیٹھا کرو یا یوں بیٹھا کرو، اور اپنا تواضع کے ساتھ، تاکہ یہ سمجھو کہ میرا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، پھر مجھے کھانے کی توفیق دی، پھر مجھے ہضم کی توفیق دی۔ کیوں اللہ ناراض ہو جائے تو ایک لقمہ تیرا پھنس جائے تو تمہیں انگریز چھڑائے گا، تمہیں آ کے کافر بچائے گا۔ اس لیے حضور کی سنت ہے، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھایا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ممکن کوشش کرو کہ انگلیوں سے کھایا کرو، چمچ استعمال نہ کیا کرو الا مجبوری کی شکل میں، جیسے بعض چیزیں ایسی باریک اور رقیق ہوتی ہیں کہ آدمی انگلیوں سے نہیں کھا سکتا تو وہاں چمچہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جن چیزوں میں ضرورت نہ ہو، صرف اکڑ دکھلانے کے لیے، آج دیکھو ایمان سے کہو، آج بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں کہ 7 اپ کی بوتل پیش کرو تو اتنی چھوڑ دے تاکہ دلیل ہو گئی یہ بڑا آدمی۔ کیوں؟ انگریز نے کہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ تہذیب جو ہے فرنگی کی تہذیب ہے نا، اور ہم نے اپنا روحانی باپ اس کو مانا ہوا ہے۔ انگریز نے کہا ہے کہ بھئی دائیں ہاتھ میں نہیں پکڑنا کانٹا، خبردار بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کیونکہ محمد مدنی کی مخالفت کروانی ہے میں نے تم سے۔ یہ بھی بائیں ہاتھ میں پکڑے گا، کہ دائیں سے پکڑو تو کہیں گے یار یہ تو کوئی گوار ہے، جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کانٹا کس ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹیک لگا کے نہ کھاؤ، نے کہا نہیں نہیں جناب، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ، باقاعدہ چیئر لگاؤ اور باقاعدہ کھانے کی کرسیاں ایسی سیدھی ہوں کہ ٹیک کے بغیر تم بیٹھ بھی نہ سکو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا برتن میں نہ چھوڑو، ان نے کہا یہ علامت ہے بڑائی کی کہ برتن میں 1-2 بوٹیاں چھوڑ دو، وہ پڑی رہے تاکہ لوگ دیکھیں سمجھیں بڑا آدمی ہے۔ دیکھو جی، نے کہا ایسا تو نہیں تھا بھوکھا ننگا کہ ساری بلا چٹ کر جاتا، کھا جاتا، اس نے چھوڑ دیا، بڑا آدمی ہے یہ۔ اور اس کے بعد چاہے گھر جا کے پھر 2 کلو کھا لے دروازہ بند کر کے، لیکن لوگوں کے سامنے چھوڑ دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بڑا مہذب آدمی ہے، معزز آدمی ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، ان نے کہا بائیں ہاتھ کو استعمال کرو۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے مت کھاؤ، ان نے کہا بڑے ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب بڑی پارٹی ہو اور بڑے VIP آئے تو وہاں سب کو کھڑا کر کے کھاؤ، جیسے اونٹ کھڑا ہو کے کھاتا ہے، انسانوں سے جانوروں میں نکل آؤ، یعنی یہ تہذیب ہے۔ اور آج پھر ان کی جدید سائنس بھی اس بات پہ آ گئی کہ ان انگلیوں میں اللہ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو ان کو چوس لیتا ہے، اس کے معدے کے اندر خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ اب ان کی جدید سائنس بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی، جو بات ہمیں 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بصل کھا لو تو جماعت میں نہ ہو، تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ان نے کہا بصل ضرور کھانے ہیں، کیونکہ یہودی بنو اسرائیل نے پسند کیے تھے، ضرور کھانا، دل کی بیماریوں کو بڑا فائدہ کرتے ہیں۔ اور تھوم جو ہے نا وہ بھی کچا ضرور کھانا، بڑا فائدہ کرتا ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اگر اس سے بھی بدبو پیدا نہ ہو تو ہر آدمی جیب میں ڈبی ضرور رکھے سگریٹ کی، اور مسجد کے آنے سے پہلے سگریٹ پی کے آئے، نکلے تو پہلا کام یہ کرے کہ سگریٹ پیے۔ ملتزم شریف پہ جب آئے تو ڈبی ساتھ ہو، اور بالکل ہاتھ اللہ میری چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ، ڈبیاں 2 جیب میں ہیں۔ کیا ہے؟ کیوں ڈھونگ رچا رہے ہو؟ کیوں مذاق بنایا ہوا ہے اسلام کو؟ خدا کے لیے اسلام پہ رحم کرو۔ اسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کبھی اسلام کو نہیں بچایا، اسلام نے ہمیں ہر مقام پہ بچایا ہے، یہ یاد رکھو۔ جب بھی تمہارے کسی بڑے سے بڑے جو جگادری لیڈر ہیں نا، ان کو بھی ضرورت پڑے، نام اسلام کا لے گا، اس کو پتا ہے کہ اسلام کے بغیر میں نہیں بچ سکتا۔ اسلام تمہیں بچاتا ہے، اسلام کو تمہارے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام ہمیشہ تیرے کام آیا ہے، تم کبھی اسلام کے کام نہیں آئے، اور نہ ہی اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سب کے سب پھر جاؤ، میں قادر ہوں کہ میں ایک اور قوم پیدا کر دوں، پھر تمہارا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب چاہے قادر ہیں۔ اصولی سی بات ہے کہ آدمی سیدھی بات کرے، یا صحیح معنی میں مسلمان بن جائے، یا اپنے وجود کو اسلام کے لیے گالی نہ بنائے، کلنک کا ٹیکا نہ بنائے، اسلام کے لیے اعتراض کی جگہ نہ بنائے، صحیح معنی میں مسلمان بن جائے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے کرو؟ اپنے گھر سے کرو، باہر دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ٹھیک کرو، اپنے بچوں کو ٹھیک کرو، اپنے بیٹوں کو ٹھیک کرو، اپنی بیٹیوں کو ٹھیک کرو، اپنے ماحول کو ٹھیک کرو، اور جب تم گھر میں ٹھیک ہو جاؤ گے پھر تیرے ٹھیک ہونے کا اثر دوسرے پہ پڑے گا۔ اگر خود تم بگڑے ہوئے ہو تو پھر گھر والے کیا ٹھیک ہوں گے؟ اگر اب بھی ابا جان ماشاءاللہ اینک لگا کے فلم شریف دیکھتے ہوں یوں کر کے، تو پھر بیٹے کا قصور ہے؟ ہاں جی، پھر بیٹوں کا کوئی زیادہ قصور ہے؟ اب بھی ابا جان گھر میں ماں بہن کی گالی کے بغیر بات نہ کرتے ہوں تو اولاد کا گناہ ہے۔ پھر اولاد گالیاں نہیں سیکھے گی تو کیا سیکھے گی؟ قرآن سیکھے گی؟ بھئی جب ہمارے بڑے بزرگ گالیاں دیں گے، او حرامی، او الو، او فلاں، او کتا، او سور، او خنزیر، ادھر آؤ، تو اولاد کیا سیکھے گی؟ یہی کو سیکھے۔ جو تمہارا سبق دے رہے ہو گھر میں 8 گھنٹے کے لیے، تو آخر بچے تو وہی سبق یاد کریں گے۔ تم صبح و شام جناب شیشے کے سامنے کھڑے ہو، ماشاءاللہ غسل خانے سے نکل رہے ہو، ٹاول صرف باندھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، یہ تو انگریز کی سنت اس نے تو پوری کرنی ہے نا، صاحب ہے نا یہ۔ پھر ٹاول باندھے جناب کھڑا میک اپ کر رہا ہے کہ ایک طوائف بھی اتنی دیر میک اپ پہ نہ لگائے، تو اولاد کیا سیکھے گی؟ اولاد بھی تو میرے بھائی پھر یہی سیکھے گی نا جو ہم اس کو سبق دیں گے۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا کہ مالک ابن دینار نے لکھا ہے کہ مجھے ایک عورت راستے میں ملی، بیچاری سفر سے قافلے سے بچھڑ گئی، تو میں نے پوچھا کہ اماں جان کہاں جا رہی ہو؟ تو نے کہا للہ علی الناس حج البیت۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ اماں جان عجیب بات ہے،
تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا وذکر فی الکتاب مریم. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات یہ ہے کہ میں اپنی سواری پیش کرتا ہوں، تم اس پہ بیٹھو، تمہیں قافلے تک چھوڑ دیتا ہوں. فرمان لگے جب میں سواری کے قریب آیا کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ نظر نیچی کرو. فرمایا میں نے وہاں سے لے کر مکے تک سفر کیا، میں نے جو بات پوچھی اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کوئی اور جواب دیے ہی نہیں. تو ایمان سے کہا اس کے بچے بھی قرآن سیکھیں گے. اور جب ہمارے جناب ماشاءاللہ آج کے نوجوان گھر میں داخل ہوں سیٹی بجاتے ہوئے گنگناتے ہوئے فلمی دھنے زبان پر، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ بھی انشاءاللہ ہیرو بنیں گے، فکر نہ کرو. کچھ تم کر رہے ہو اپنی نسلوں کے لیے کر رہے ہو، تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے کرو. اس لیے فرماتی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم الى اخره. وروى عن الحسن والربيع بن انس مثله وقال مجاهد ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. بھلائی کیا ہے جو تیرے دل کے اندر جم جائے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. وقال الذاك ولكن البر والتقوى ان تؤدوا الفروض ان تؤدوا الفرائض على وجوهها. انہوں نے کہا کہ بر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو اسی طرح ادا کرو. وقال السوری ولكن البر من آمن بالله لا قال هذه انواع البر كلها وصدق رحمه الله. حضرت سفیان ثوری فرماتی ہے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخرہ. فرمایا یہ سب جو ہیں یہ انواع ہیں بھلائی کے، یہ سارے اپنے اندر حاصل کرو. مفسر فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی پیاری بات کی، اللہ رحمت کرے. فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في أُرَى الإسلام كلها. کیونکہ جس آدمی نے ان آیت کے مطابق اپنی ساری صفتیں پیدا کر دی تو گویا وہ اسلام کی بالکل چوٹی پہ پہنچ گیا. اس نے وَأَخَذَ بِمَجَامِعِ الْخَيْرِ كُلِّهِ، اس کو سب بھلائیاں مل گئی. وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ صدق وجود الملائکۃ الذین هم صورۃ بین اللہ ورسولہ. اللہ پر ایمان لائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور پھر ملائکہ پر ایمان رکھے کہ ملائکہ جو ہیں وہ سفیر ہیں اللہ کے درمیان اور نبیوں کے درمیان میں. والکتاب، کتاب پہ ایمان کیا ہے؟ وَهُوَ اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء. اللہ نے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں انبیاء پر سب کتابوں پر ایمان لے آئے. حتی ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. اور اللہ نے جتنی کتابیں اتاری سب پر ایمان، اور سب کا سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب کی تصدیق کرنے والا کیا ہے؟ آخری کتاب جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ اتاری یعنی قرآن. الذی انتہا الیہ کل خیر، جس پہ ہر بھلائی کی انتہا ہو گئی. واشتمل علی کل سعادت فی الدنیا والآخرہ، اور ہر دنیا کی آخرت کی سعادت قرآن کے اندر موجود. وَنَسَخَ بِهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْكُتُبِ قَبْلَهُ، اور قرآن نے ساری پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. وَآمَنَ بِأَنبِيَاءِ اللَّهِ كُلِّهِمْ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى خَاتَمِهِمْ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. اور تمام انبیاء پر ایمان لے آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ صفتیں نصیب فرما دے. نماز کے پے نیت باندھنا جو ہے، بھئی ہاتھ باندھنا جو ہے سینے پر بھی حدیث میں موجود ہے اور ناف پر بھی موجود ہے اور تحت سرہ ناف کے نیچے کی بھی حدیثیں موجود ہیں. لہذا کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی منظور و مقبول فرمائے. میں نے جمرات کو ایک دن تو مارا تھا، پھر 2 دن نہیں مارا. تو بہرحال ایک دم ادا کریں. 2 سال کا واقعہ ہے یا چاہے 10 سال کا واقعہ ہے، آپ پر ایک بکری بطور دم ہے. اللہ کے حرم میں یعنی مکہ شریف کے اندر ایک بکری ذبح کرو اور غریبوں کو کھلاؤ. اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے طواف بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا،
اب یہ مولوی کو پتا ہوگا، تمہیں تو پتا ہے نہیں. میں رات دیکھوں گا، کوئی وظیفہ پڑھوں گا، شاید خواب میں مجھے نظر آ جائے. اللہ کے بندے تم یاد کرو، اگر نہیں کیا تھا طواف زیارت تو حج بھی نہیں ہوگا. پھر تم طواف زیارت بھی کرو، صفا مروہ بھی دوڑو اور اس کے دم بھی دو کہ تم نے اتنی تاخیر کی ہے، اور توبہ بھی کرو. لوگ حج کرتے ہیں پتہ بھی نہیں طواف کیا تھا نہیں کیا. 7 جمعراتیں میں نے کل ہی بتا دیا تھا، یہ جمعراتیں 40ویں سب بدعت ہیں، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز. اب سلام کا جواب مشکل سے دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کب مجھے سلام کیا اور میں نے نہیں دیا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ مثلا آپ بیٹھے ہیں، ہم ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، تو ایک بندے نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو کافی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب آپ کے لیے وعلیکم السلام کہیں. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب میں اگر مثال کے طور پر یہاں سے بھاگ جاتا ہوں کہ چلو بھی ایک تو اللہ ریاض سے بچائے، کسی دوسری جگہ نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اچھا اس کے بعد اپنا بھی کچھ وظیفہ پڑھ لیا، اب میں پڑھ رہا ہوں آج السلام علیکم، تو میں کیا کروں؟ تم انتظار کرو، میں فارغ ہو کے آؤں، مجھے ملے، دیکھیں پتہ نہیں میں کیوں آپ کو سلام کا جواب نہ دوں، میری کوئی دشمنی ہے آپ سے. آپ آخر غور کریں کہ ایک آدمی جو جگہ چھوڑ کے علیحدہ ایک جگہ جا کے بیٹھا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، کم از کم اس کے ساتھ اتنی تو رعایت کرو جتنی دیر وہ پڑھ رہا ہے. جب وہ فارغ ہو جائے تو آپ مجھے ملیں، میرے گھر آئیں، میرے پاس آئیں، کھانا کھائیں، مجھے ملیں. اللہ بچائے مجھے ایسی بات سے کہ میں سلام کوئی کرے میں جواب نہ دوں. ہاں رش میں ہو سکتا ہے آدمی درس کے بعد تھک جاتا ہے، اٹھتا ہے تو کسی نے ہاتھ دیا، پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے دیا، تو انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آخر بندہ ہے، درس کے بعد تو دماغ کام نہیں کرتا جب تک اسے پھر ریسٹ نہ ملے. حی الدین، غلام سرور، غلام محمد، غلام رسول، یہ بھی غلام کا معنی جو ہے نا یاد رکھو، ہمارے ہاں تو معنی اس کا ہوتا ہے نوکر، جیسے کہتے ہیں یہ میرا نوکر ہے، غلام ہے، عبد ہے. لیکن عربی میں غلام کہتے ہیں لڑکے کو. انا یکون لی غلام قرآن میں موجود ہے، لہذا یہ نام نہیں رکھنے چاہیے. میرا بیٹا جو ہے مقدمے میں، جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اللہ پاک سب کو رہائی عطا فرمائے. جن لوگوں پر بھی جھوٹے مقدمات ہیں اللہ سب کو بچائے. یہ تو کوئی خط ہے، مجھے بعد میں دے دینا. 1,24,000 پیغمبر، یہ تقریباً ہے، صحیح عدد کا پتہ اللہ کو ہے. ہو سکتا ہے کم ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں. ہمارا ایمان اجمال سے ہو کہ یا اللہ جتنے تو نے نبی اور رسول بھیجے ہمارا سب پہ ایمان، بس. ایک اخبار جدے میں آتا ہے، اس میں لکھا تھا کہ درود تاج اور درود لکھی نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں تو یہ حضور نے تو نہیں لکھا، یہ درود تاج تو لوگوں نے بنایا ہے، اور اس میں الفاظ ایسے ہیں جس میں شرک کی ایہام وہم ہو سکتا ہے. دافع البلاء والوباء والقحط والالم. اب ایک جاہل کو پتہ نہ ہو تو کہے گا حضور دافع البلاء ہے، دافع البلاء اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے شرک کا اندیشہ ہے. سب سے افضل درود وہ ہے جو درود والے نبی نے بتلایا ہے، اور وہ درود کون سا ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، صلاۃ ابراہیمی. وہ کہتا ہے جی کہ شیخ زان، اور یہ اس کا مضمون کتمان. یہ بھی تو کتمان ہے نا کہ حق کو چھپا کے گناہ کر رہا ہے. یہ بھی تو کتمان ہے نا کہ سچ کو چھپا کے جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھی تو کتمان ہے نا بھوکا ہے تکبر کر رہا ہے. کتمان نہیں. آپ کو نہیں سمجھ آیا تو اللہ ہدایت دے. بھئی ایک آدمی بھوکا ہے لیکن اکڑ ظاہر کرتا ہے، مونچھوں پر ایک چاول رکھ لیتا ہے کہ ابھی بریانی کھا کے آئے، تو جھوٹا نہیں؟ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے غیر مقلدین کی تفسیر میں دیکھا ہے کہ غیر مقلد کا نکاح یہودی نصرانی سے ہو سکتا ہے لیکن مقلد سے نہیں ہو سکتا. اللہ ہدایت دے بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بھی جھوٹے مقدمے میں ہیں اللہ نجات عطا فرمائے. اگر نماز جنازہ میں زیادہ میت ہوں تو سب کی نیت دل میں ہے کہ اللہ جتنے ہیں ہم سب کا پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ میرا عمرہ کر دو، اور اس نے کہا کہ میں 2,000 لوں گا پھر عمرہ کروں. یہ حرام.
نے کبوتر اپنے وطن میں پال رکھے ہیں، کبوتر کے انڈے خراب ہو جاتے ہیں چوراہے پہ، تو کبوتر کیوں پال رکھے ہیں؟ پالنا منع ہے، نہ پالو، چھوڑ دو، اللہ کے جانوروں کو کیوں قید کرتے ہو؟ میگزین میں جرائم کے قصے ہوتے ہیں، یہ سب بکواس ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں، ان کے پڑھنے سے جرائم سیکھتا ہے آدمی۔ بے وضو کلام پاک کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا۔ رضائی بھائی سے نسبت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ رضائی بھائی بہن سے بھی رشتہ ہوتا ہے، جو حقیقی ماں باپ وہی رضائی ماں باپ۔ حجر اسود کے لیے بوسہ دیں، ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر، سب جائز ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کو چوم لے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ہاتھ لگے تو چوم لے، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں بیع کرنا بالکل ناجائز ہے۔ مسجدوں میں تصویر لینا، یعنی اگر غیر جاندار چیزوں کی تو کوئی حرج نہیں، باقی جاندار چیزوں کی جو ہے وہ منع ہے۔ باقی اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں نظر آتا ہے نا جی کیمرے لگے ہوئے فلاں لگا، یہ تمہارے ہمارے اعمال نے لگائے ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں تو ان کی ضرورت ہی نہ ہو، کیونکہ حاجی جیب کاٹ رہے ہیں، حاجی چوری کر رہے ہیں، حاجی کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بیچارے اس سے دیکھتے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں ہماری حرکات سے۔ جیسے کہ عذر کے ساتھ فوٹو آدمی لگاتا ہے، کیوں؟ جب ہمارے مسلمان، میں نے خود، آپ یقین کریں، میں اللہ کے حرم میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے خود ایک بندے کے بارے میں ایک کو سفارش کی کہ یہ آدمی ہے، میرے تعلق والے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، تو ان بیچاروں کو یار جہاز پہ چڑھا دینا، یہ غریب آئے تھے، پتہ نہیں اب ان کے پاس کیا مشکل ہو گئی ہے، ان کی پاسپورٹ گر گیا ہے ایسی کو۔ اچھا، جن کے لیے میں نے کہا تھا ماشاءاللہ ان کی داڑھی ہے، نیک آدمی ہیں، صالح ہیں اور بہت اچھے آدمی، اس آدمی نے ان کو چڑھایا جہاز پہ چڑھا دیا اور ان کو پاسپورٹ بھی دیا، لیکن جب وہ جہاز میں چڑھ گئے تو پھر چڑھا کے آخر میں جا کے ان کو پاسپورٹ دیا، اور پاسپورٹ لفافے میں بند کہ بھئی یہ پاسپورٹ اور تمہاری ٹکٹ ہے، اپنی محفوظ رکھ لو، اب تم جہاز میں چڑھ گئے، وکیل صاحب کو خط لکھ دینا گھر پہنچ کے۔ اور انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک۔ اب وہ شریف آدمی کہے کہ میں نے 2 دن تو مجھے خیال ہی نہ آیا، 2 دن کے بعد جو خیال آیا کہ پاسپورٹ کھولوں تو پاسپورٹ عورت کا اور چڑھنے والا جوان۔ اب وہ کہے میری اتنی داڑھی اور پاسپورٹ ایک عورت کا، اور اس کے ساتھ اس نے رکا لکھا ہوا تھا کہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا آپ کو چڑھانے کا، جب کراچی اترنا چاہے تو اس کو سمندر میں ڈال دینا، کہنا پاسپورٹ گر گیا، میں کیا کروں؟ جب اتنی بڑی بےایمانی ہونی شروع ہو جائے، اچھا پھر میں نے اس کو گیلا جو دیا تو کہتے جی میں نے آپ کے حکم پہ تو تعمیل کی، آپ بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ میں نے کہا تمہیں میں نے یہی کہا تھا کہ کسی داڑھی والے کو عورت کے پاسپورٹ پہ چڑھا دو۔ کل کی تہذیب سیکھو، بدبخت آدمی وہ پکڑا جاتا، خدا نہ خواستہ، یہ تو جو اللہ سب کا پردہ رکھ لے، اللہ ہر سب کسی کو مصیبتوں سے بچائے، اور پھر یہ بات کیا ہوتی ہے آخر؟ تو جب ہم ایسی حرکتیں کریں مجبوراً پاسپورٹ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کو وزٹ ویزا بھیجا بیوی بنا کے؟ انا للہ و انا الیہ۔ ہم اپنے گناہ تو نہیں دیکھتے، دوسرے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں۔ کان میں قربانی کی کھال کے پیسے سے ہندو مسلم فساد کے لیے کیس لڑنا، غریبوں کو دو، وہ کیس لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ درویش ہے، صحت مند ہے، فقیر ہے، بھئی صحت مند آدمی کو اگر سوال کرے کچھ نہ کچھ دے دو، لیکن نصیحت بھی کرو، بابا ایسا کام نہ کرو، کیونکہ صحت مند آدمی جب بھیک مانگتا ہے قیامت میں اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہوگا۔ جی افطار آدمی بغیر مسجد کی اذان کے نہیں کھولتا، اذان کا کیا تعلق ہے افطار سے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ نے یہ تھوڑا فرمایا کہ روزہ اس وقت کھولنا جب اذان ہو۔ روزے کا تعلق غروب شمس سے ہے۔ اگر آپ جنگل میں بیٹھے ہیں کوئی اذان نہ دے تو بیٹھے رہو شام تک۔ اللہ کے بندے سورج ڈوب گیا اذان ہو نہ ہو، چلو اذان والے مؤذن کو دیر ہو جائے، مؤذن بھی سارے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا گر گیا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے، کبھی وہ آئے گا اذان دے گا تو پھر ہم جناب روزہ کھولیں گے۔ یہ کیا ہے؟ روزہ تو وقت کے ساتھ ہے، سورج ڈوب گیا بات ختم ہو گئی۔ اگر میں آؤں تو مجھے کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام، تو آپ سلام پڑھا کریں، کوئی منع نہیں، سلام پڑھنا تو منع نہیں ہے۔ افطار مسجد میں کھولیں افضل ہے،
کہ مسجد ہے اور افطار کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم سارے گھر کے کھانے حرم میں لے آؤ. جیسے ہمارے لوگ بیچارے روزہ رکھتے ہیں نا، سارا دن جو نہیں کھاتے تو گھنٹے کے اندر سارے 12 گھنٹے کی کسر نکالتے ہیں. کوئی 200 کم از کم سموسہ کھا جاتے ہیں ایک آدمی، اور اس کے بعد 2-2.5 کلو چائے، اتنے بڑے بڑے تھرماس. اللہ کے بندے 1-2 کھجور کھائی، زمزم کا پانی پی لیا، افطار ہو گیا، باقی جا کے اپنا گھر کھاؤ. اللہ کے حرم کو کیوں خراب کرتے ہو؟ زوال کے وقت نماز اللہ کے نبی نے منع فرمایا، سورج سر پہ ہو تو نہ پڑھو. قبر کی مٹی پر پانی چھڑکنا، پانی ضرورت ہو تو چھڑکو، ورنہ یہ تو نہیں کہ 3 بار چھڑکو، یہ کوئی مسئلہ نہیں. لڑکی والا اپنی مرضی سے جہیز دے، اپنی مرضی سے جو چاہے لڑکی کو دے دے، یہ کوئی منع ہے؟ شرط نہ کرو کہ بھئی یہ لیں گے، یہ حرام ہے. نیلون کے موزے پر مسح ہو سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا. یہاں کے جو لوگ ہیں حنابلہ، ان کے نزدیک ہو سکتا ہے. حمل اگر رہنے سے صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اگر مسلمان ایمان والا ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کو حمل روکنے کی ضرورت ہے تو کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا جا سکتا ہے. حرم شریف میں جس دروازے سے بھی آؤ سب ٹھیک ہے. میری بیوی کو ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ بند کر دوں؟ وہ لوگ بچوں کے لیے رو رہے ہیں، تم بند کر رہے ہو. کیسے؟ پیسہ نہیں ہے تو اللہ پیسہ دے گا. کوئی بند شند نہ کرو، کوئی نصیب والا بچہ ہوگا تو تیرے سارے مشکلیں دور ہو جائیں گی. 2 حقیقی بہنوں سے بڑی بہن کو شادی کی، چھوٹی بہن کو شادی کری، ناجائز ہے، حرام ہے. ایک آدمی نے بدریا بیوی کو بتائیں ڈاک، یہ طلاق شراک کے مسئلے اپنے علاقے کے عالم سے پوچھا کریں. نمازیں قضا ہو گئیں، ادا کرو، جتنی یاد نہیں توبہ کرو. اگر میں نے سر مڈا لیا اس طرح سے پھر عمرہ کروں، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا.